السلام علیکم کلاس 10. آئی ایم یور پاک اسٹڈیز ٹیچر ختیجہ. تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 کا پاکستان کے نظریاتی اساس آئیڈیالوجی بیسک آف پاکستان، یہ اس چیپٹر کے ہم ایکسرسائز کو کمپلیٹلی طور پر سولو کریں گے. تو سب سے پہلے MCQs ہیں ہمارے پاس. کانگریسی وزارتوں کا دور رہا 1937 سے 1939 عیسوی تک. قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا قائد اعظم نے. MAO اسکول اور کالج قائم کیا سر سید احمد خان نے. بنارس میں اردو ہندو تنازع پیدا ہوا 1865 عیسوی میں. 1966 میں سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، یہ ہے قطب الدین ایبک نے. اب ہمارے پاس اگلے MCQs ہیں. 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والے شخص ہیں علامہ محمد اقبال. قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، یہ فرمان ہے قائد اعظم کا. پاکستان کا نام تجویز کیا چودھری رحمت علی نے. تو یہ اس کے MCQs کے آنسر ہیں. اب ہمارے پاس شارٹ کوسچن ہے. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. نظریے کی تعریف کریں. پیج نمبر 2 پہ اس کا آنسر ہے. پیج نمبر 2 پہ سب سے اوپر نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کا بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو. یہ پہلے شارٹ کا آنسر ہے. دوسرا شارٹ ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. یہ بھی پیج نمبر 2 پہ اس کا آنسر ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں مسلمانان بڑے صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکے اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکے. تو یہ دوسرے شارٹ کا آنسر ہے. تو تیسرا شارٹ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی کیوں ضروری ہے. اس کا آنسر ہے یہ ہمارے پاس نظریہ پاکستان کی آگاہی اسی لیے ضروری ہے تاکہ لوگ یہ جان سکیں ملک کن وجوہات کی بنا پر بنایا گیا ہے، کہ پاکستان کو بنانے کے نظریہ کیا تھا، وہ کس وجہ سے بنا. اب ہمارے پاس چوتھا شارٹ ہے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی. پیج نمبر 9 پہ اس کا لاسٹ پہ آنسر ہے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا. برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا 712 عیسوی میں مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی. یہ شارٹ نمبر 4 کا آنسر ہے. اب ہمارے پاس شارٹ نمبر 5 ہے نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے. یہ شارٹ نمبر 5 کا آنسر پیج نمبر 4 پہ ہے. شارٹ نمبر 5 نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے. پیج نمبر 4 پہ اس کا آنسر ہے. لاسٹ پہ عقائد لکھا ہوا ہے. عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. شارٹ نمبر 5 کا آنسر ہے. اب شارٹ نمبر 6 ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا. اس کا آنسر پیج نمبر 7 پہ ہے. یہ لاسٹ پہ 6 کا آنسر ہے. خطبہ الہ آباد کے ذریعے مسلمانوں کے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے. یہاں سے لے کر قیام کا مطالعہ کر رہا ہوں. شارٹ نمبر 7 ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں. اس کا آنسر پیج نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس. پیج نمبر 5 پہ یہاں پر عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے. یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ کے پھر یہ لاسٹ والی لائن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہ رسالت کا لازم جزو ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ شارٹ نمبر 7 کا آنسر ہے ہمارے پاس. اور آگے ہمارے پاس شارٹ نمبر 8 ہے قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا. اس کا بھی آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 7 پہ ہے. یہ ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق. قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا. یہ لکھ کے پھر یہ لاسٹ لائن
آپ عبادت کے لیے اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کے تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ 8 شارٹ کا آنسر ہے۔ 9 شارٹ ہے، اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے مشہور کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس۔ پیج نمبر 10 پہ یہ لکھا ہے ہمارے پاس چودھری رحمت علی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا جس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا۔ یہ شارٹ نمبر 9 کا آنسر ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس 10، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا آنسر پیج نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس، یہ لاسٹ پہ۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ ہمارے شارٹ نمبر 10 کا آنسر ہے۔ اب آگے ہمارے پاس شارٹ نمبر 11 ہے، مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھیں۔ تو اس کا آنسر پیج نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس، یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت لکھی ہے اس آیت کا ترجمہ، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہو۔ اب ہمارے پاس 12 شارٹ ہے، جمہوریت کی تعریف کریں۔ اس کا پیج نمبر 7 پہ آنسر ہے، یہ والا۔ جمہوریت بھی نظریہ پاکستان کا ایک اہم عنصر ہے۔ اسلامی ریاست میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ یہ شارٹ نمبر 12 کا آنسر ہے۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 5 پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلامی ریاست میں حاکم وقت اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی۔ یہ حق حاصل ہے کہ وہ حاکمیت کا دعوے دار بنے۔ حکومت الہیہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے نازل کردہ احکام و قوانین کی فوقیت کو منوعاً تسلیم کیا جاتا ہے اور انہی احکامات کے مطابق اسلامی قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب لانگ پہ آئیں۔ نظریہ پاکستان کے ماخذ لکھیں۔ تو یہاں سے اس کا شروع ہوگا۔ نظریہ پاکستان کے ماخذ، اس میں مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، اس میں پھر مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد تک ہمارا پہلا لانگ ہوگا۔ دوسرا لانگ ہے 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ پھر ہمارے پاس 2 قومی نظریے کی وضاحت، یہ ہمارے پاس شروع ہوگا 2 قومی نظریہ، یہاں سے اس میں آئے گا پھر بر صغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا، سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ، پھر یہاں تک ہمارا دوسرے لانگ کا آنسر ہوگا۔ یہاں پر آئے نظریہ پاکستان کے بنیادی اجزاء تحریر کریں۔ پیج نمبر 4 پہ اس کا آنسر ہے۔ تھرڈ لانگ، نظریہ پاکستان کے بنیادی عنصر، اس میں عقائد آ جائے گا، پھر عبادات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، پھر اگلے پیج پہ عدل و انصاف، جمہوریت، اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ یہاں تک ہمارا تیسرے لانگ کا آنسر ہوگا، یہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ 7 اور 8 پہ اس کا آنسر ہمارے پاس 7 پیج پہ
ہم لوگ لکھیں گے یہاں سے چوتھا لونگ علامہ اقبال سے شروع کر کے علامہ اقبال کا سارا لکھ کے پھر قائد اعظم کا سارا آپ لکھیں گے. یہ ہمارے پاس چوتھے لونگ کا آنسر ہے. پانچواں اور لاسٹ لونگ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی اور سماجی محرومیوں کا تجزیہ لکھ کریں. پیج نمبر 4 پہ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس یہ اوپر. ہندوستان میں مسلمانوں کی سماجی اور معاشی محرومی، اس میں پورا کا پورا پانچواں لونگ میں آ جائے گا. ہماری چیپٹر نمبر 1 کی کمپلیٹ ایکسرسائز سولو ہو چکی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا.